الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، فاذا افضتم من عرفات، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، عزت والی گھاٹی کے پاس، واذکروہ کما ہداکم، اور تم اس کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت کی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ ہونے والوں میں سے تھے، ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر تم لوٹو، مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، جس جگہ سے لوگ لوٹیں، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم اپنے حج کے مناسک کو پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، كَذِكْرِ آبَائِكُمْ، جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، بس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو بھئی حج کے یہ احکام چل رہے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ پہلے جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو لوگ وہاں پر تجارت بھی کر لیتے تھے، کیونکہ سارے دن سارا ٹائم جو ہے وہ حج کرنے کے اندر تو نہیں لگتا، کچھ خرید لیا، کچھ بیچ دیا تاکہ کچھ جو ہے منافع حاصل ہو جائے۔ تو اسلام لانے کے بعد صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ بھئی اگر حج کے دوران ہم تجارت کریں گے، کوئی مال خریدیں گے، فروخت کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری نیت اور ارادہ جب حج کرنے کا ہے اور اس دوران اگر تھوڑا بہت تم نے جو ہے کچھ خرید لیا، فروخت کر لیا، ٹھیک ہے جی، اور تجارت کر لی، تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اصل نیت جو ہے وہ حج کرنے کی ہونی چاہیے، اس کے ضمن کے اندر اگر تجارت ہو گئی ہے، کچھ خرید لیا ہے، کچھ بیچ لیا ہے، تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن شروع سے ہی نیت تجارت کرنے کی ہو اور شروع سے ہی ارادہ یہ ہو کہ بھی وہاں پر رش ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، اور وہاں پر اس طرح کمائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ نیت کرنا جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اصل اجر اور ثواب، نیکی اور گناہ کا تعلق زیادہ تر انسان کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیت حج کرنے کی ہے اور وہاں کچھ جو ہے تجارت کا موقع مل گیا اور کر لیا ہے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، حج کے اندر تین چیزیں بھئی فرض ہیں، یعنی حج کا رکن ہے، احرام باندھنا، میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز اگر رہ گئی ہے تو آدمی کا حج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو میدان عرفات یہ حرم سے باہر ہل کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، اور 9 ذی الحجہ جس کو عرفہ کا دن بھی کہتے ہیں، زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں رہنا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اور مغرب کی نماز آ کر مزدلفہ کے اندر ادا کرنی ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم جو ہے وہ پورا کر لو، عرفات کے اندر ٹھہرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور عرفات کے اندر بھی ٹھہر کر ذکر کرنا
کھڑے ہو کر ذکر کرنا مستحب ہے، کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں۔ ہاں اگر بوڑھا ہے، بیمار ہے، زیادہ عمر والا ہے تو وہ بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالے کے بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا ہوں اور میدان عرفات میں 10 پارے کھڑے ہو کر تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کھڑے ہو کر جو ہے وہ عبادت کرنا مستحب ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ میدان عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ دعا بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت زیادہ رحمتیں جو ہیں، اگر 100 رحمتیں ہیں آتا ہے کہ 99 رحمتیں جو ہیں اس دن میدان عرفات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اپنے لیے مانگیں، اپنے زندہ رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے مانگیں، ان کو جو ہے وہ دعا اور استغفار کریں ان کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ سب کچھ جو ہے یہ عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر آتا ہے۔ اور میدان عرفات کے اندر بھی ساری جگہ پر ٹھہر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ایک جگہ ہے وادی محصر، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اندر نہیں ٹھہر سکتے۔ وہ ایک جگہ ہے جہاں پر ابرہہ کے لشکر کو کنکریاں ماری گئی تھی اور اس کا لشکر جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا، اور وہ تقریباً 540 گز جگہ ہے، اور اس کے ارد گرد باڑ بھی لگی ہوئی ہے، اور حاجیوں کو روکتے بھی ہیں، منع بھی کرتے ہیں، تو وہاں آدمی نہیں ٹھہر سکتا۔ اور فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے تم کو ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی مزدلفہ کے اندر آنا ہوتا ہے، وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہاں یہ جو وادی محصر ہے یہ غالباً مزدلفہ کے اندر ہے، جو منع کیا گیا ہے کہ وہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ اصل میں حج کے احکام کا زیادہ پتہ اور زیادہ سمجھ اسی وقت لگتی ہے جب آدمی نے جانا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آدھ مرتبہ آدمی جا کر دیکھ لے۔ ابھی ہم زبانی کرتے ہیں، میدان عرفات ہے جی، میدان مزدلفہ ہے، مینا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہوا نہیں۔ جب دیکھ لیتے آدمی پھر وہ آسان ہو جاتے ہیں، سننے کے اندر بھی مزہ آتا ہے اور سنانے کے اندر بھی مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایک چیز دیکھی نہ ہو تو اس لیے ترجمے کے اوپر زیادہ تر وہ کر لیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ اہل مکہ، لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ میدان عرفات کے اندر جاؤ۔ اہل مکہ جو ہیں وہ عرفات کے اندر نہیں جاتے تھے، وہ عرفات کی جو حد بندی ہے یعنی حرم شریف کی وہیں پر وہ ٹھہرتے اور کہتے کہ نحن قطین اللہ، ہم تو اللہ کے پڑوسی ہیں، میدان عرفات کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے۔ کہتے بھی ہم تو حرم کے اندر ہی ٹھہرے رہیں گے، ہم میدان عرفات کے اندر نہیں جائیں گے۔ یہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں دوسرے شہروں کے، دوسرے ملکوں کے، یہ میدان عرفات کے اندر جا کر ٹھہریں، ہم نہیں ٹھہریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان باہر سے آنے والے ٹھہرتے ہیں میدان عرفات کے اندر، مکہ مکرمہ والوں کو بھی وہیں جا کر ٹھہرنا چاہیے۔ اسی کو فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ جو ہے وہ لوٹتے ہیں تم بھی وہاں پر لوٹو۔ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ فاذا قضیتم مناسککم، جب تم حج کے ارکان کو پورا کر لو، فاذکروا اللہ کذکر آباءکم، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی عرب کے اندر یہ تھا کہ بھی میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا دادا ایسا تھا، میرا دادا یہ کرتا تھا، اس کی سخاوت اتنی تھی، اس کی جو ہے وہ بہادری اتنی تھی، وہ شعر اس طرح کرتا تھا۔ نہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنے باپ داداؤں اور آباء و اجداد کا وہاں پر ذکر نہیں کرنا۔ فرمایا کہ آگے بھی کچھ لوگ دنیا کے اندر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہی دے دے، دنیا مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، صرف دنیا کے اوپر اگر نظر رکھیے۔ اگلی آیت کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ دعا بھی بڑی جامع معنی دعا ہے، اس کے اندر دنیا کی ساری بھلائیاں بھی آ جاتی ہیں اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، آدمی کو یہ یاد کر لینی چاہیے اور کثرت کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس دعا کے ترجمے کے اندر ہی اگر آدمی غور کر لے، دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جامع معنی دعا قرآن پاک کے اندر یہ ذکر کر دی ہے
کہ کسی اور چیز کے مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر بھلائی دے دیں۔ اب بھلائی کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے، مال بھی آ جاتا ہے، روزی بھی آ جاتی ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے، اولاد کا نیک ہونا بھی آ جاتا ہے، اور اسی طرح کاروبار، جو بھی چیز ہے سب بھلائی کے اندر آ جاتا ہے جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے اندر بھلائی عطا فرما۔ آخرت کی جتنی منزلیں ہیں، قبر ہے، میدان محشر ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پل صراط سے گزرنا ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر پہنچا دیں گے۔ اور یہ ہے کہ وقنا عذاب النار، آگے علیحدہ فرمایا کہ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی صحیح فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی صحیح فرمائے۔